बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 185 की तफसीर बयान हो रही है। अब इस आयत मुबारका का जो आखिरी हिस्सा है आज इंशाल्लाह उसकी तफसीर बयान होगी। पीछे चूँकि हुक्म बयान हुआ था कि अगर कोई बंदा बीमार हो और बीमार भी ऐसा हो कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी जान चले जाने का ख़तरा है, या अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ होगी, तो वो रमज़ान में रोज़ा ना रखे, बाद में जब सेहतमंद हो जाए तो उसके बाद रोज़े की क़ज़ा कर ले। या अगर कोई आदमी शरई मुसाफ़िर है तो सफ़र की हालत में अगर वो रोज़ा नहीं रखना चाहता तो ना रखे, रमज़ान शरीफ के बाद उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हमने आसानी तुम्हें दी, वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम अपने रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। मतलब ये है कि तुम्हारे अजर व सवाब में कमी ना रहे। तो एक तो यह ना भाई शरीयत ने रुख्सत दी है, तो अगर रुख्सत होती लेकिन ये होता भाई जो रोज़े बीमारी की हालत में रह गए हैं या सफ़र की हालत में रोज़े रह गए हैं तो चलो अगर उनकी क़ज़ा भी कर लो तो सवाब नहीं मिलेगा। ये नहीं, आसानी भी दी है। तवज्जो रखना ज़रा, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। आसानी भी शरीयत ने दी मजबूरी की हालत में, लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि भाई तुम्हारे सवाब में भी कमी नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? तो मजबूरी बन गई है, शरीयत ने रुख्सत दे दी है, तो बाद में लेकिन यह है कि क़ज़ा कर लो। जब क़ज़ा कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें उस पर पूरा अजर व सवाब अता फरमा देंगे। लेकिन यह है कि जब बंदा गफलत करता है, सुस्ती करता है ना मेरे भाइयों, तो गफलत और सुस्ती की वजह से फिर वो अमल भी छूट जाता है और वो अजर व सवाब भी रह जाता है। जैसे फरमाया कि अगर कोई बंदा मजबूरी की वजह से उधार उठाए, एक मिसाल है हदीस में मफ़हूम है, तो उसका इरादा अदा करने का हो तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और वो कर्ज़ा दे देता है। लेकिन अगर उसका इरादा ही देने का ना हो तो फिर अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल नहीं होती। ऐसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो हमारी कितने नमाज़ें रह गई हैं ज़िंदगी में, तो जब हमारा इरादा होगा कि यार मैंने जो नमाज़ें मेरी पहले रह गई हैं वो मुझे अदा करनी चाहिए, जो क़ज़ा मेरी नमाज़ें हो गई हैं वो पढ़नी चाहिए क्योंकि मौत का पता नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। जब इरादा होगा इंसान थोड़ी हिम्मत करेगा। तो ऐसे ही मिसाल के तौर पर रोज़े रह गए हैं तो इंसान इरादा करे कि यार मेरे रोज़े जो रह गए हैं इंशाअल्लाह वो मैंने पूरे करने हैं, वो मैंने रखने हैं। तो जब इंसान इरादा करे, कोशिश करे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल भी होती है। लेकिन आप मुझे बताएं अक्सर पता क्या होता है, कई बार आपने भी इस चीज़ का तजुर्बा किया होगा, जब कोई हमारा भाई नमाज़ नहीं पढ़ता हम कहते हैं कि भाई साहब आप मस्जिद में नहीं आते नमाज़ पढ़ा करें, तो वो पता क्या कहते हैं, कर सब दुआ करो साढ़े वास्ते। तो असल में ये जान छुड़ाने वाली बात है, ये कोई बात नहीं है दुआ करो साढ़े वास्ते। अच्छा ये नहीं कहते कि भाई काम काज के लिए जाना है, दुकान पे जाना है, कर सब दुआ करो सी दुकान खोल लीजिए, कोई कहता है उसे तो दुआ की लोड़ को नहीं होती। खाना खाना है, कर सब दुआ करो सी खाना खा लीजिए, क्योंकि वहाँ दुआ की ज़रूरत होती है, बोलते नहीं आप। वहाँ कहते हैं हरकत है तो बरकत है, हाँ जी कोशिश करेंगे तो रोज़ी मिलेगी। और नमाज की बात आती है तो टालने के लिए कह देते हैं ठीक है जी साढ़े पास कर सब दुआ करें फिर। तो ये टालने वाली बात है, अल्लाह के बंदो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और कभी भी अल्लाह ताला ने ये दुनिया को असबाब से जोड़ा है, ऐसा नहीं हुआ कि भी आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और कोई चीज़ आपके पास आ जाए। हर चीज़ के लिए जैसे आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह की इबादत के लिए भी इंसान मेहनत कोशिश करे फिर अल्लाह की मदद आती है। क्योंकि शैतान तो दुश्मन है ना, उसने तो कोशिश करनी है बंदे को नेकी के रास्ते से रोके, लेकिन जब मदद थोड़ी सी हिम्मत करता है फिर अल्लाह की मदद आ जाती है। जब अल्लाह की मदद आ जाती है तो शैतान वहाँ नाकाम हो जाता है। तो देखो ना कितनी मेहरबानी हुई, अल्लाह फरमाते हैं ताकि हमने तुम्हें आसानी दी, बाद में रोज़े रख लो और अपने रोज़ों की गिनती पूरी कर लो ताकि तुम्हें अजर व सवाब क्या मिले, पूरा मिले। दूसरा आगे इरशाद फरमाया कि ये हमने तुम्हारे ऊपर आसानियाँ की, मुश्किलें दूर कर दी। अब इस अल्लाह ताला की रहनुमाई जो तुम्हारी अल्लाह ने की है तो इस पर अल्लाह की बड़ाई भी बयान करो। हाँ जी, अल्लाह अकबर का जिक्र किया करो, अल्लाह की बड़ाई किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितनी आसानियाँ दी हैं। यहाँ लफ्ज़ है हदाकुम, तो हिदायत की मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? एक है उमूमी हिदायत जो अल्लाह ने हर मखलूक को दी है, इंसानों को भी, जिन्नों को भी, चरिंद परिंद को भी। मिसाल के तौर पर जो जानवर का बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो बच्चा पैदा होते ही जब उसको सफाई करते हैं बच्चे की, है जी जानवर का बच्चा जब पैदा उसकी सफाई करें तो वो बच्चा उठने की कोशिश करता है, वो जानवर का बच्चा माँ का दूध लेने की कोशिश करता है। ये रहनुमाई उमूमी हिदायत ये किसने दी है? उसको अल्लाह ने दी है। अब परिंदा है ना, परिंदा वो अपना घोंसला इतना मजबूत बनाता है कि बाद घोंसले इतना दरख्तों पर मजबूत होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से काटना पड़ता है, उसके बगैर वो उतरते नहीं हैं। तो ये उन्हें किसने समझ दी है, हिदायत दी है? अल्लाह ने दी है। और ये जो बाज़ ये भिड़ें होती हैं तो मुड़ियाँ, ये एक काले रंग की वो भिड़ होती है, ये
مٹی کا گھر بناتی ہے تو اتنا دیوار کے ساتھ مضبوط بناتی ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ اس کو توڑنا پڑتا ہے ورنہ آم اترتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق اپنے اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں کرتی ہے، ابھی یہ گرمیوں کے موسم میں کتنی یہ ہمیں چونٹیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف چونٹیاں، تو یہ گرمی میں کیوں نکلتی ہیں؟ یہ اپنے 6 مہینے کا پورا رزق جمع کرتی ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ اور جب جو سردی پڑے گی آپ کو کوئی چونٹی، کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو سارے کے سارے اپنے اپنے بلوں میں اور اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کے مناسب جو فوائد ہیں، منافع ہیں، تو اللہ نے سمجھا دیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عمومی ہدایت۔ انسان کے بچے کی مثال لیں، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی جو طلب ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، وہ رو کر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب حالانکہ رونا ماں نے تو نہیں سکھایا نا، یہ ماں کے پیٹ میں رونے کی رو کے جو چیز مانگنے والی ہے وہ اللہ نے اسے سکھا دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی پہلی چیز جو اللہ اسے سکھاتے ہیں وہ رونا ہے۔ تو اگر انسان اپنے خالق مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کے سامنے بھی رونا چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنانی چاہیے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہمارے دل ہی کالے ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کی آنکھوں میں خارش ہوتی ہے تو کبھی بچہ ناخن نہیں مارتا اپنی آنکھوں میں، بلکہ الٹے ہاتھوں سے خارش کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ وہ خارش یوں کرتا ہے، ایسے کر کے۔ تو یہ رہنمائی اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہر مخلوق کو اس کے مناسب کی حال، یہ عمومی ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ عمومی ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہماری بڑائی بیان کرو، ہمارا ذکر کرو، ہیں جی۔ اور دوسری ہدایت کی قسم ہے خاص، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان والی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کی بات مان کے کلمہ پڑھ لیا تو انہیں خاص ہدایت ملی۔ وہ کون سی ہے؟ ایمان والی۔ کون سی ہے بھائیو؟ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ کفر کی حالت میں رہے، انہوں نے ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، ہیں جی، وہ کفر کی حالت میں رہے۔ اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا انہیں خاص ہدایت مل گئی۔ اور یہ وہ ہدایت ہے میرے بھائیو جس کی بنیاد پہ آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے مار کھا کے، ہیں جی، تو جہنم کے اندر وہ رگڑے کھا کے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا ایمان کی برکت سے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہیں جی۔ تو معلوم ہوا یہ خاص ہدایت ہے۔ یہ کیا بولو؟ یہ خاص قسم ہے ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر برقرار رکھے، اللہ ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یہ مانگا کریں اللہ پاک سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں فوراً چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دعا مانگ لیا کریں بھائی، بعد میں نماز پڑھ کے بھی اللہ سے مانگ لیا کریں، اور خاص طور پر ایمان کی زندگی، ایمان والی موت اللہ پاک سے ضرور مانگا کریں۔ تیسری قسم ہوا ہے خاص الخاص ہدایت۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد نیک اعمال میں اتنی اسے، یعنی نیک اعمال سے محبت ہو جائے، نیک اعمال کے ساتھ اسے اتنی رغبت ہو جائے کہ اچھے اعمال کرتے ہوئے اس کا دل نہ اگتائے۔ تو یہ انسان، اس کو کہتے ہیں ہدایت خاص الخاص ملی۔ اب یہ دن بدن اللہ کے قریب ہوگا، دن بدن اللہ کے قریب ہوگا، دن بدن۔ اس میں سب سے بڑا درجہ تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، نبیوں کے بعد پھر نبیوں کے ماننے والے قریب جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے صحابہ کرام، اور اس کے بعد اولیاء اللہ بزرگان تھے۔ تو ہر ایک بندہ ولی بن سکتا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی ایک جگہ بیان کیا اور میں نے کہا اس دور میں جو نوجوان موبائل کے گناہ سے بچتا ہے اور جو بچی موبائل کے گناہوں سے بچتی ہے وہ اس دور کے اللہ کے ولی ہیں۔ ولی یہ نہیں ہے کہ ولی کے لیے کوئی تاج پہننا پڑتا ہے، یا ولی کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے ایمان کے بعد وہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ تو آج کا جو بچی اور بچہ، جو نوجوان ہیں جی، وہ گناہوں سے، موبائل کے گناہ سے بچ گیا، وہ سمجھو اس زمانے کا اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہ تو وہ گناہ ہے جو ہر وقت بندے کی جیب میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ خاص الخاص درجہ ہے، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال سے محبت کریں، اچھے اعمال کرتے ہوئے انہیں لذت آئے، مزہ آئے، اور گناہ سے نفرت ہو جائے۔ گناہ سے کیا ہو جائے؟ نفرت ہو جائے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لیتا ہے، کسی اللہ کے ولی کی بیعت کر لیتا ہے اور ان کے ارشادات، ان کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس زمانے سچے ولی کو نہیں، جھوٹ ہے، تا قیامت ایسے لوگ رہیں گے۔ صرف ڈھونڈنے والی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا تلاش کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ جھوٹوں کی وجہ سے، 2 نمبروں کی وجہ سے اصلی بھی بدنام ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ بھی اپنا علاج کروانا چھوڑتا ہے جی؟ تو کیا ڈاکٹروں میں برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ کرواتے ہیں علاج۔ وکیلوں میں برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا لوگ مقدمات اپنے وہ لڑنے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ بھی برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں سے تعلق توڑتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی بندہ وہ 2 نمبری کرتا ہے
یا دین کا لبادہ اوڑھ کے کوئی مولوی کی شکل بنا کے یا پیر کی شکل بنا کے غلط کام کرتا ہے تو لوگ سبھی کو گالیاں دیتے ہیں، سبھی کو۔ یہ اصل میں منافقت ہوتی ہے لوگوں کی کہ برے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کو برا بھلا کہنا یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہدایت کی تیسری قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا تو اس پر اللہ کی بڑائی کرو۔ کیا کرو جی؟ اور آخر میں فرمایا کہ اتنی نرمیاں تمہیں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ پہلی امتوں کو دیکھو کتنے مشکل احکام تھے، اللہ نے تمہیں آسانیاں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پہلی امتوں کے بنسبت بڑی آسانیاں دی ہیں اور کوئی ایسا حکم ہمارے اوپر فرض نہیں کیا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔